جی ٹی وی میں ضمن انتخابات کی خصوصی نشریات میں مجاہد بریلوی حاضر ہے، اور ہم نے ابتدا میں بھی یہ کہا تھا کہ قومی اسمبلی کے یہ جو 8 نشستیں ہیں، خاص طور پر عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا کہ یہ الیکشن نہیں، حکومت کے خلاف ریفرنڈم ثابت ہوگا اور ایک گیند سے یا ایک بال سے 7 وکٹ گراؤں گا۔ تھیبو صاحب اور ثنا ہاشمی بالکل میں دیکھ رہا ہوں کہ رپورٹروں کی طرح ہلکے ہلکے کر رہے ہیں، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تھیبو صاحب ایک جو رزلٹ ایک ہلکے کا دے رہے ہیں، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، اس میں امیدوار تو اپنے کو آگے دکھا رہا ہے، الیکشن کمیشن پیچھے دکھا رہا ہے۔ اس طرح ثنا جن کو فالو کر رہی ہیں تو ثنا میں بھی ہو رہا ہے کہ امیدوار بتا رہے کہ ہم جیت رہے ہیں اور الیکشن کمشن کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ کا یہ والا سلسلہ نہیں، دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے۔ ایک چیز میرے خیال تھیبو صاحب پھر اپنے کچھ پرسنٹیج کی بھی معلومات آئی ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سر جو مارجن آ رہا ہے نا، جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ہمارے ذرائع ہم تک چیزیں پہنچا رہے ہیں، دیکھیں 2000-3000 تک کی مارجن پر آ کے بات کھڑی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، جن اسپیسیفک حلقوں کے ہم ابھی کراچی کے بھی بات کر سکتے ہیں، ملتان کی بھی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں ملتان میں کلیئر آ رہی ہے پوزیشن ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی، بٹ لیٹس سی کہ اس 50-30-45 کے مارجن کے بعد کیا پوزیشن مستحکم ہوتی ہے، لیکن جو پرسنٹیج ہے میرا خیال ہے وہ پنجاب میں بہت اچھا آیا ہے، ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اچھا ہے۔ سوری ٹو سے ثنا، آپ بھی اب ایک سینئر تجزیہ نگار رپورٹر ہیں، لیکن ایک ہی حلقہ ہے جو میں آپ کو آپ کے سوال آپ کی طرف دیتا ہوں، جو ثنا نے کہا، میرے خیال ہے ایک حلقہ ہے ابھی تک پشاور کا جو میچورڈ ہوا ہے۔ سر میں آپ کو ایکوریٹ فگر دے رہا ہوں، 237 تھا، آپ مجھے الاؤ کریں تو میں آپ کو ایکوریٹ فگر دے دوں گا پورے پاکستان کا۔ اچھا 11 حلقوں پہ الیکشن ہو رہا ہے، 8 اور 3 صوبائی اسمبلیز پہ، اس کے ٹوٹل جو پولنگ اسٹیشن ہیں وہ ہیں 2937، ٹھیک ہے، ریزلٹ آ گیا ہے 4435، بہت کم ہے تو۔ اچھا یہ پرسنٹیج ہے 15% ریزلٹ ٹوٹل آ گیا 11 کا، پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں۔ جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی نے ووٹ لیے ہیں 99,340۔ تھیبو صاحب جو امپورٹنٹ ہے، ایک حلقے کا الیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور وہ ہے بلور کا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں بلور جو مردان ہے، نہیں یہ تو آپ مانیے نا پہلے آپ ثنا۔ سر میں بلور کا آپ کو بتا رہا ہوں جی، نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک واضح ہے نا، الیکشن مور دین 50% کے سر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، بلور 265 پولنگ اسٹیشنز ہیں، بلور کا جو ریزلٹ آیا ہے وہ 123 کا آیا ہے، 46%۔ اس میں پی ٹی آئی ہے 23,130 اور پی ڈی ایم ہے 12,324۔ الیکشن کے مرکزی دفتر میں ہمارے نمائندے اصغر موجود ہیں، میرا خیال میں جو آپ جو اوور آل کنٹری وائز دے رہے تھے شاید ان سے ہمیں رہنمائی مل سکے۔ جی اصغر، آپ یہاں پر موجود ہیں اور تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے، ایک اس میں ہمیں پرابلم یہ ہو رہی ہے جو میکنزم کی الیکشن کے، کہ ایون یہ کہ ابھی ہم تھوڑے لائٹر وے میں کہہ رہے تھے کہ امیدوار خود اپنے کو جو رزلٹ بھیج رہے ہیں اس میں جتا رہے ہیں، اور جو دوسرا بھیج رہا ہے وہ اپنے کو جتا رہا ہے۔ آپ تو یہاں جو آ کے میں خیال ہے کئی جگہ سے چھلنی ہو کر الیکشن یہاں پہنچ رہے ہوں گے، تو تھوڑا سا ہمیں بریف کیجئے اس میں اصغر۔ الیکشن کمیشن نے بائی الیکشن 240 کے وقت جو ہے وہ رزلٹ سسٹم متعارف کرایا تھا، یہ وہی رزلٹ سسٹم تھا جو کہ عام الیکشن میں جو ہے بیٹھ گیا تھا، لیکن جب سے یہ رزلٹ متعارف کرایا گیا اور اس پر نتائج دینے شروع ہوئے تو یہ تمام حلقے کے، یعنی کہ اگر میں این اے 239 کے مرکزی الیکشن سیل میں موجود ہوں جس کو الیکشن کا جی مجاہد صاحب، نہیں آپ بات جاری رکھیے، سوری میں نے آپ کو، جی بات جاری رکھیں، ہلو جی آپ بات جاری رکھیں، ہلو جی اصغر آپ بات جاری رکھیں۔ سوری اصغر، آپ کی آواز بہت ہی دھیمی، بہت ہی سلو ہو کر آ رہی ہے، اس سے زیادہ تو نتائج تیزی میں آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو کمپائل ریزلٹس ہیں اس کے مطابق ابھی تک جن نشستوں کے آ رہے ہیں ریزلٹ، اس میں بڑی کلیئر ابھی بات کہنا ہے، بار بار یہ لفظ اس لیے کہا جاتا ہے ٹیلی ویژن پر کہ کہیں ہمارے کانوں پہ بات نہ آئے، لیکن ایک سیکنڈ مجاہد، عمران خان جو ہے وہ تمام نشستوں پر جو آج کی ہم ابھی دیکھ رہے ہیں این اے 222، پھر آپ 4 کی نشست دیکھیں، پشاور کی نشست کی بات کر لیں، پھر آپ کراچی کی 118 ننکانہ صاحب کی بات کریں، لیڈ عمران خان صاحب کی پوزیشن بتا رہی ہے کہ وہاں ہے۔ اب یہ کتنی لیڈ ہوگی،
کتنی ہوگی, نہیں, آٹھویں کتنے مشکوک ہے نا جی, ملتان, بالکل. سوائے ملتان, سوائے ملتان. That's I'm saying کہ دیکھیں اوور آل بھی کبھی بات کرنی چاہیے نا. جو سرفس ہے وہ بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنی انٹرسٹ شو کیا اس بائی الیکشن میں, وہ شاید اب اس کو کیش کرنے کا ٹائم آ گیا, which you already said that کہ ریفرینڈم والا ایلیمنٹ جو وہ کہہ رہے تھے, تو یہ بڑا کلیئر ہے ہمارے سامنے, زیادہ بھاگنے دوڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. ایک چیز میڈم آپ ضرور نوٹ کریں کہ یہ جو ریزلٹس آئے ہیں ہمارے پاس, یہ اس وقت تک 18% آئے ہیں. اچھا, اس میں جو میکسیمم ریزلٹس آئے ہیں, اگر ایک حلقہ ہے تو اس کے شہری حدود میں آئے ہیں, وہ پہلے آئے ہیں. وہ جو دیہی والے ہیں وہاں پہ موسٹلی جو ہے وہ خان صاحب کو ووٹ زیادہ نہیں پڑتا, زیادہ تر ان کو شہری علاقوں میں پڑتا ہے. ابھی تک خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں تقریباً ملتان کے علاوہ باقی سب حلقوں پہ. لیکن اس میں بھی پھر میں سوری سے پشاور کا ایک کلیئر ریزلٹ ہے, یہ تو بتتے ہیں نا جی. پشاور کا بھی کلیئر ریزلٹ تو نہیں ہوا نا, 46% ہے. نہیں صاحب, جو ہمیں بتایا ہے 239 میں 131 میں آیا ہے, اور فرق مور دین 50% ہے. یہ بات دیکھیں, یعنی 50% تو کور نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں نا, ابھی جو فیصلہ آباد کا ٹھیک بات ہے کہ ابھی 46% ریزلٹ آیا ہے پشاور کا. نہیں تو اس میں وہ اس میں کور کہاں تک کریں گے کور. ابھی فیصلہ آباد کا NA 108 90 پولنگ اسٹیشنز ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوگا, میں اس لیے بتا رہی ہوں تقریباً کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان یہاں پر 22,188 ووٹس کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, اور مسلم لیگ نون کے عابد شیر علی 16,168 ووٹ کے ساتھ کور کرنا مشکل ہوگا. تو یہ اب دیکھیں جب لیڈ بننا شروع ہوتی ہے نا, پھر پتہ چلتا ہے کہ پوزیشن کہاں بن رہی ہے. اور یہ 90 پولنگ اسٹیشنز کا, اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو 30 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج بتائیں, تو اب آپ کو گیج کرنے میں آسانی ہوگی کہ پوزیشن کہاں کی. ایک میں خلم جیسے 2-3 منٹ کا تھے وہ یہ کنکلوڈ کر لے کہ جو اب تو تیزی سے آنے لگیں گے, جیسے ابھی فیصل آباد کا بتایا, ایک حد تک اس کے معنی عمران خان قریب ہیں, پشاور کا قریب ہیں. ایک میں خیال الیکشن پھنسا ہوا ہے ان کا حکیم بلوچ پہ, اور کورنگی کا واضح ہے. ننکانہ صاحب کا بھی کلیئر ہونے جا رہا ہے. تو ایک ملتان اور ایک کراچی, دو چیزیں ہیں جس پہ تھوڑا سا بڑا فیصلہ آپ کو لگے گا. ابھی ہم 8 حلقوں میں. تو اس میں ایک آپ جو سوال آپ لوگ کر رہے تھے, ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ وہ جو لوگ جو سمجھتے تھے, یعنی وہ ملتان تک تو یہ بیانیہ پہنچ گیا کہ بھائی جب ہمارا یہ امیدوار مستعفی ہو جائے گا, حلقے میں نہیں ہوگا, تو شاید اس کا سبب یہ بھی ہے کہ گیلانی خاندان خود ماشاءاللہ اتنا ویل آف ہے, اور جتنا اور ایک بات یہ ہے کہ میں جب ملتان گیا تھا تو یہ کہنے میں حرج نہیں ہے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام بھی بہت ہوا ہے ملتان. اچھا مجاہد صاحب, آپ کو بھی پتا ہے نا کہ پاکستان کی پولیٹکس کیسے ہوتی ہے. یہاں پہ جب حلقے کی الیکشن ہوتی ہے اس میں کتنا خرچہ ہوتا ہے. اس وقت جو ہمارے پاس اطلاع ہیں, پی ڈی ایم نے اس الیکشن کو سیریس ہی نہیں لیا, خرچہ ہی نہیں کیا. جب آپ خرچہ ہی نہیں کریں گے, اچھا جو خان صاحب کا ووٹ تھا وہ انٹیکٹ ہے, وہ ووٹر باہر بھی آیا, اس نے ووٹ بھی دیا. اچھا اس کے ایک نتائج تو ضرور آئیں گے کہ ڈیفینیٹلی اگر یہ کلیئر میجارٹی کے ساتھ 7 سیٹوں پہ جیت جاتے ہیں تو ایک میسج ضرور جائے گا. لیکن ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے نا, سیاست جس وقت الیکشن آئے گی اسی وقت فیصلہ ہوتا ہے. ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات ہے, سنا ایگری کریں گی, ایسے ہی جیسے اگر شہباز شریف یا زرداری صاحب 5 یا 6 نشستوں پہ ہوتے تو اس علاقے کا ایم پی ایم این اے تو جان لڑائے گئی. بالکل, یعنی وہ جو آپ نیگیٹو بات کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی غیر موجودگی سے نہیں, وہ تو پھر ایم پی آزاد ہے اور اسے اپنی مور دین زیادہ لائلٹی دکھانی ہے. یعنی عمران خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں, ان کی پوزیشن اچھی ہے, پی ٹی آئی فیکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں, بہت کلیئر چیزیں ہیں. لیکن دیکھیں ایک بڑا سیاسی نقصان بھی ہو رہا ہے. مجاہد صاحب آپ خود ظاہر بڑے سینئر شخصیت ہیں, سیاسی حیثیت میں اس پورے جو پروسیس ہے اس کی وجہ سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمیں دکھائی, میرا انالیسس کہتا ہے کہ عوام کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ٹورڈز دیٹ دی پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت ہولڈ کر رہی ہے, جو پوزیشن میں ہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی بہرحال ایک حقیقت ہے, پی ایم ایل این بہرحال ایک حقیقت ہے. لیکن میں آپ کو انٹرپٹ کروں, جی پلیز. آپ دیکھیں ایک یہ بھی تو غور کیجئے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب صرف اسلام آباد کے ہیں. پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ نہیں, سندھ میں آپ کی گورنمنٹ نہیں, کے پی میں آپ کی گورنمنٹ نہیں, گلگت میں آپ کی نہیں, کشمیر میں آپ کی نہیں, بلوچستان میں نہیں. تو ایک تو ویسے بھی اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ جو اور 18ویں ترامیم کے بعد اور آئین میں ترامیم ہوئے کہ صوبے زیادہ اسٹرانگ ہوئے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے بعد ہوئے ہیں. ایون یہ کہ وہ غیر ملکی جو امداد آتی ہے ڈائریکٹ کراچی میں آتی ہے, غیر ملکی جو کانٹیکٹ ہوتے ہیں, تو یہ بات, اور اسی لیے غالباً وہ جو بات کہہ رہے ہیں عمران خان,
اور ان کے ترجمان کے ہم اس لیے دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یہ جلد سے جلد الیکشن کی طرف آئیں, اور غالباً پی ایم ایل این کو اس بات سے سبق ملنا چاہیے کہ اگر عمران خان 8 نشستوں میں سے 7 میں جیت رہے ہیں اور انہوں نے اگر جلد الیکشن نہیں کرائے, ان کا بیانیہ جا رہا ہے, لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جی جو یہ سیاسی طور پہ میں مجھے ڈالر نیچے آ رہا ہے. میں اپنی بات کو کلیئر کرنا ضروری سمجھتی ہوں یہاں پر. میں ایک عرض کر لوں کہ اگر یہ دیکھیں کوئی بھی رزلٹ آ جاتا ہے نا, اگر پی ڈی ایم اپنی پرفارمنس پروو کر لیتی ہے اور جو پرائم منسٹر ہے, اب اگر اسحاق ڈار صاحب ابھی آئے ہیں اور وہ کوئی اپنا جادو چلائیں اور یہ مہنگائی کے اوپر ڈالر کے اوپر کنٹرول کریں, تو سرکمسٹانسز بالکل چینج ہو جائیں گے. اس سے کوئی میٹر نہیں کر رہا ہے کہ اگر یہ 7 جیت جائیں یا 8 جیت جائیں, کیونکہ عمران خان کا اس وقت جو اپنا وہ نیریٹو ہے وہ بک رہا ہے, اور اس کے اوپر پانی پھیر دیا پی ڈی ایم کے اوپر. پھر بائیڈن نے کل کہہ کے اس نے تو پھر ان کو اور جو ہے وہ ایک فیکٹر سنا جو تھیبو صاحب نے کہا ہے, اس کے معنی یہ کہ عمران خان نے یہی کہا نا کہ آپ کے ہمارے آرمی چیف بھی واشنگٹن میں تھے, ہمارے فورن منسٹر بھی 1 مہینے سے وہاں تھے, ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کوئی 4 بار لگایا. میرے خیال اگر ان کو کوئی گفتگو ہوئی ہو, اور جو بائیڈن صاحب کی, خیر بہرحال ہمارے کریڈٹ جائے گا فورن آفس کو اور یقیناً ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, کہ انہوں نے امریکی سفیر کو بتایا کہ آپ وائسرائے نہیں ہیں, کہ آپ جو چاہے آپ کا وہاں کہے. ویسے ایک اور بات, ایک لائن ابھی آپ کو پتا ہے کہ اگلے الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے, تو وہ بھی ایک لائن میں کہتا ہوں, لیکن میرے خیال ہے امریکن پریزیڈنٹ کا کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا بذات خود, جیسے ٹرمپ نے کیا کیا نہیں کہا, وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا, کہ وہ ہماری طرح ملک نہیں ہے کہ ان کیا پینٹاگون ہوتی ہے. ان کا جو اس کا بیانیہ تھا نا, وہ پی ٹی آئی نے کیس کرا لیا اور وہ ایسے موقع پہ آ گیا. اور میں دوسری بات کہہ دوں کہ دیکھیں 2 دن پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی یہ جو کراچی والے لوگ ہیں یہ اپنے دشمن آپ ہیں. بھائی کیا کر رہے ہیں آپ, مطلب آپ اپنے آپ سے خود ہی بلا. لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے بعد کل سے سڑکیں بننی شروع ہو گئی. تو دیکھیں یہ اپنی اسٹیٹمنٹ سے بھی پھنس جاتے ہیں, جس طرح سے بائیڈن نے دیا, بائیڈن نے تو پوری سپورٹ کر لی, سمجھے پی ٹی آئی کے لیے فیور میں آ گیا بیان کے. واقعی یہ جو رجیم چینج ہے اور جو ہم غلام بننے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات اپنی جگہ سوال رہے گا, اور میں چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والا آئے, اور میں نے علی زئی صاحب نے جو بات کرا تھا وہ نہیں, کہ عمران خان صاحب یہ کب تک جاری رکھیں گے, کیونکہ 7 حلقوں میں 6 حلقوں میں پھر دوبارہ الیکشن. اچھا آپ کتنے 3 مہینے بعد ضروری ہوتا ہے, اور الیکشن کوئی فری میں نہیں ہوتا. آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ہمارے پاس اس وقت ہمارا 70% جو ملک ہے وہ فلڈ میں تباہ و برباد ہو گیا ہے. ہم نے اس کی ریہیبلیٹیشن بھی کرنی ہے, اور یہ اگر الیکشن کے ہم یہ خرچے بیٹھ کے برداشت کریں گے, یہ صرف الیکشن کے. لیکن ایک بات بتا دوں, میں تو بتاؤں, کرکٹ بورڈ کے بعد سب سے زیادہ پیسہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. سر وہ لیتے تو ہم سے ہی ہے نا. جی سنا, میں آپ دونوں حضرات کی موجودگی میں یہ عرض کرنے کی کافی دیر سے کوشش کر رہی تھی, جس کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا. ہم آپ کو یاد نہیں دے رہے تھے, نہیں آپ اجازت دے رہے تھے, اب بھی آپ نے جو مائلیج عمران خان صاحب نے اس بائی الیکشن سے حاصل کرنی تھی وہ کر چکے. یہ کلیئر چیز ہے. دیکھیں کچھ چیزوں پر ہمیں کلیئر ہونا پڑے گا, لیکن اس مائلیج کا نقصان سیاسی طور پر ایگری نہیں کریں گے آپ, میرا خیال ہے, لیکن سیاسی طور پر عمران خان صاحب کو شاید نقصان ہوگا. دیکھیں آپ کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ٹورڈز دا حلقہ کی سیاست, جس کا نشاندہی ابھی تھے وہ صاحب کر رہے تھے, کہ حلقے کی سیاست, وہاں کا جو آپ کا جو بھی ممبر ہے, جو بھی آپ کے لوگ ہیں جن کو آپ الیکٹ کر کے لے کر آنا چاہتے ہیں, جو کارکن کی حیثیت سے آپ کے ساتھ چلتا رہا, وہ سرفس پہ نہیں ہے. دیکھیں بڑے بڑے نام ہیں, مطلب آپ کیسے بھول سکتے ہیں ان ناموں کو. یہ ملیر کی نشست پہ جو صاحب تھے جن کی جو جیتے, اب جیسے جیتے نہ جیتے, وہ ایک الگ چیمہ صاحب, یہاں سے اکرم چیمہ کو کوئی نہیں جانتا تھا, شہر کے اندر کوئی نہیں جانتا تھا, وہ کدھر سے آئے کسی کو نہیں پتا تھا. لیکن بہرحال اکرم چیمہ نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کو حاصل کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو حلقے میں متعارف کروایا. لیکن آج وہ اکرم چیمہ, میں خود گئی ہوں کیمپین دیکھنے, پوری کیمپین میں مجھے اکرم چیمہ کہیں نظر نہیں آیا, بیکاز عمران خان فیکٹر لاؤڈ ہے, کلیئر ہے, اور وہ مائلیج عمران خان کو مل گئی ہے. عمران خان اس مائلیج کے بعد کہاں کھڑے ہوں گے, اور وہ جو پروسیس آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا, کتنی دفعہ پھرے گا, دیٹس دی کوسچن. اس کا ایک فرق یہ ہوتا ہے, جیسے ایم کیو ایم اس میں شہری دیہی بھی دیکھیں, وہ صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. چیکوباد میں ان کے پاس کوئی چوائس ہے سومرو اور جکرانی یا بجرانی کے علاوہ, الیکٹیبل کے علاوہ اور کوئی نہیں, الیکٹیبل بھی ہٹ کر چاہے تھے وہ صاحب نے کتنا ہی ہر آدمی نوالا بھی آپ منہ میں دے دینا. مجھے ایسا اگر آپ یہ بات کریں نا, اس پہ کاؤنٹر سوال میں آپ سے کر سکتی ہوں سارا. نہیں ان سے کریں یہ. میڈم اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں 2 آپ کو جو ہمارے سورسز ہیں, جو جی ٹی وی کے جو ہمارے سورسز ہیں, وہ ہمیں بتا رہے ہیں غیر سرکاری نتائج کے مطابق
NA 237 चिश्ती अच्छा 37 नहीं नहीं सेवत आप तो उधर ही वहीं 67 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी सरकारी नतीजा 67 पोलिंग स्टेशन ठीक है। में अभी हकीम बलोच आगे आ गए हैं, वो 7,527 और दूसरे नंबर पे आ गए हैं पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान 6,954। ये हकीम साहब ने खुद तो नहीं दी? नहीं ये हमारा जीटी घर मुल्तान NA 157 भी सुन ले, ताकि ये जो दोनों हलकों में टसल है ना, मतलब हम तो बात ही इसी की कर रहे हैं, ये कराची में मलीर पे लगे, मैं मुल्तान वाली पे। तो NA 157 38 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी 23,393 वोट्स के साथ आगे हैं। मुल्तान मेहरबानो 18,012 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर है। तो वही ये है तकरीबन सर 78 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा, 78 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा। तो वही जो बात मैं पहले कह रही थी अपने इतने सीनियर लोगों के दरमियान के, ये जो दो हलके हैं NA के, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का जैक है और ये इनको वापस मिलेंगे, ये हमें दिखाई दे वापस आ रही है। और ये अभी हम ब्रेक में शायद बात कर रहे थे, फायदा मिले ना मिले लेकिन क्लियर मैसेज होगा टुवर्ड्स द PMLN एज वेल। ये भी उनको भी एक मैसेज जाएगा इस इलेक्शन से कि वो खुद कहां खड़े हैं, क्योंकि बहरहाल जिस भी हालात में है फैसलाबाद हो गया रही थी कि मुल्तान में नून लीग का वोटर कोई उनके लिए आया नहीं था। नहीं देखिए, मैं आपको इसको गुजारिश करूं ना, मैंने जो अर्ज की कि यहाँ हमारे मुल्क के जो पॉलिटिक्स के डायनामिक्स हैं वो हमने इलेक्शन कैंपेन में खर्चा करना होता है। हमारा जो पॉलिटिक्स कैंडिडेट होता है, इन दो पे पीडीएम समझे या पीपल्स पार्टी ने वर्क किया तो जीत गए। अगर वो चाहेंगे अगले इलेक्शन में अगर हर सीट पे इस तरह से वर्क करें तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। पीडीएम नहीं, पीपल्स पार्टी इज अ पार्ट ऑफ। पीपल्स पार्टी ने हकीम बलोच और पीपल्स पार्टी ने गिलानी साहब उधर वहां पे काम किया लोगों के लिए, ठीक है। यानी पीपल्स पार्टी का वोटर पेशावर में कम नहीं था, लेकिन वो बिलौर के लिए नहीं गया एमपी के लिए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है मुजाहिद साहब, ये जरूरी देखें। अभी मरदान हल्का में पार्टी बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको बता रही हूँ, टोटल पोलिंग स्टेशन है 330, 94 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। कह क्या रहा है JUI मोहम्मद कासिम 18,099 वोट के साथ मौजूद हैं। PTI के इमरान खान 19,722 वोट्स के साथ हैं। ठीक है, टफ मुकाबला है। और टफ मुकाबले के साथ साथ सना, ये मौलाना साहब हमेशा बहुत क्लोज फाइट से हारते हैं। बिल्कुल ऐसे माजी में ये जो सीट है मर्दान में, हालांकि ये अगर आप बेसिक देखें ये पीपल्स पार्टी की सीट थी। और 1970 में पीपल्स पार्टी के जो 3 MNA जीते थे उनमें से एक MNA अब्दुल खालिक खान, अच्छा, वो जीते थे वहाँ KP से। तो मर्दान हमेशा पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन वो बाद में तो खैर बाकी जगह भी जी। लेकिन इसके साथ ही जो मैं बता रही थी, जमात इस्लामी भी यहाँ पर मौजूद है। अब्दुल वासिर साहब, उनके जो वोट बताए गए वो 2,274 वोट्स बताए गए। और आजाद उम्मीदवार हैं मोहम्मद सरवर, ये सिर्फ 62 वोट हासिल कर सके। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मेरा 239 का मैं बताऊं जो कोरंगी है। जी। अच्छा, वहां पे जो रिजल्ट है वो बहुत स्लो आ रहा है, क्योंकि अभी तक वहां से सिर्फ 24 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी नतीजे देने वाले भी स्लो है ना। वहां पे इमरान खान ने लिए हैं जी 3,250 वोट। MQM के नैयर रजा ने लिए हैं 695 और TLP ने लिए हैं 497 और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद इमरान आबदी ने 374। पोजीशन कहां पर आ गई है? पहले सेकंड आ रहे थे, फिर ये सही कीजिए कुछ, आप भी कुछ आप भी लगता है आप खुश नहीं है कुछ। नहीं, ये आगे पीछे जा रहा है सर, ये फिर ऊपर आएगा, ये आगे पीछे जा रहा है ये सारा रिजल्ट। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी रिजल्ट्स के साथ साथ हमें 2-3 फैक्टर्स अभी हैं। खानेवाल हम बात कर लेते हैं जरा। मैं चाह रहा था कि यानी खोड़ो साहब से पता नहीं क्यों बात नहीं हो रही, मैं ख्याल है शायद प्लीज निसार खोड़ो साहब से, क्योंकि एक चीज इंपॉर्टेंट है ये भी। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं और वो इस बात पे खुश होंगे कि कम से कम उन्होंने ये तो कोरंगी की सीट तो उनकी थी भी नहीं। वो तो वो है भी नहीं, वो वहाँ पे वाला फैक्शन है भी नहीं। अच्छा, खानेवाल का मैं अर्ज करूं कि वहाँ पे जो पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आया वो आया 52। 52 पोलिंग स्टेशन का नतीजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 17,931 और मुस्लिम लीग ने लिए हैं 14,004। अच्छा, आ गई मुस्लिम लीग में। कहां पर? ये खानेवाल। अच्छा, सूबाई। ये पीपी की है, खानेवाल पीपी में। ये तो क्लियर कट गई ना जी, ये क्लियर कट गई।
اچھا دیکھیں یہ فیکٹر جو اس کی ہم ابھی تذکرہ کر رہے ہیں جس میں مجھے لگتا ہے پہلے تو کھوڑو صاحب کے فون لائیو جا رہا تھا، لیکن جب ان کو نے سنا کہ اب ہم یہ جیت ہی رہے ہیں تو آپ کیا بات کرنا ہے. لیکن ابھی یہ جیت شاید کہنا بہت قبل از وقت ہوگا، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 حلقے جو ہیں ملتان کا اور جو ہم مجھے لگتا ہے ملتان میں اسٹیبلش ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. بالکل ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، اور 101% میں کہہ سکتی ہوں اس کو، کیونکہ جو لیڈ آ رہی ہے وہ اچھی خاصی آ رہی ہے. عمران یوسفزئی کے بعد چلتے ہیں کیونکہ عمران یوسفزئی سے میں جاتا ہوں کہ ذرا پشاور سے 186 پولنگ اسٹیشن کا ویسے نتیجہ آ گیا. عمران یوسفزئی کو میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور خالی کے پی کی 3 نشستیں ہیں، اور جتنی امپورٹنٹ میرے خیال میں پشاور کے بارے میں ابتدا میں یہی کہا جا رہا تھا کہ بلوٹ صاحب یہ مشکل سے جیت سکیں گے، لیکن مردان میں ٹف اور 4 سدہ میں بتایا جا رہا تھا. تو عمران یوسفزئی ہمارے ساتھ ہیں جی. عمران یوسفزئی پشاور کا تو الیکشن کلیئر ہو گیا اور وہ ایک ایکسپیکٹڈ بھی تھا، اور شاید اس کی ایک سبب یہ ہے کہ میں یہاں اپنے تھے وہ ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اے این پی نے تنہا الیکشن لڑا، ایون یہ کہ جماعت اسلامی بھی کھڑی ہوئی جس کے ووٹ تھے. یہاں لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا جے یو آئی ہو، اور جے یو آئی کے آپ کو علم ہے کہ یہ بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے پشاور. ابھی جو جنہیں گورنر بنایا گیا یہ یہاں سے غالباً میئر منتخب ہوئے تھے ہمارے دوست سینیٹر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے داماد ہیں. تو یعنی ان لوگوں نے شاید بلوٹ صاحب کا اس طرح ساتھ نہیں دیا، اور روایتی طور پر جو نظریاتی یا سیاسی جو ان کی ان سے کنفرنٹریشن رہا ہے اس کے سبب ہیلپ کرنے نہیں آئے بلوٹ صاحب کی. پھر میں ذرا چلوں گا آپ کے پاس 4 سدہ اور مردان کے لیے. عمران یوسفزئی. جی سر ایسا ہی ہے، بالکل آپ کا تجزیہ درست ہے. اور اگر بات کی جائے پشاور کی N31 پشاور کی، تو آج بڑا کلیئر ایک مرتبہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ نکلے ہیں. سوری عمران یوسفزئی آپ کا ہمیں ذرا پرابلم ہو رہی ہے، فریز ہو گیا ہے. اس کے میرے خیال ہے کے پی کا تو کلیئر ہے، لیکن ہمیں ایک تو زیادہ توجہ ذرا ملتان پہ. ابھی 4 سدہ جو NA24 ہے وہاں پہ 116 پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ آ گیا ہے، جہاں پہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب 22,892 سے آگے ہیں، اور ایم ایل جو ہیں اے این پی کے وہ 20,606. کلوز تو ہے. ہاں مطلب ٹف مقابلہ چل رہا ہے، لیکن ابھی پولنگ اسٹیشنز بھی کم ہیں، ابھی 116 کا. اب آپ دیکھیں نا ہلکا شاید میں نے اس سے پہلے اس کو پڑھا ہو، لیکن میں دوبارہ اس کے لیے بلکہ باسط صاحب کا میں بتا چکی ہوں. یہاں پر 4 سدہ اور مردان میں جو پوزیشن ہے آپ بالکل کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جے یو آئی والا جس کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا وہ اچھا ٹف ٹائم دے رہے ہیں. کچھ حلقوں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہاں وہ موٹیویٹ کیا ہے انہوں نے، اور جہاں موٹیویشن نہیں ہوئی ہے مجاہد صاحب، جیسے کہ ہم کراچی کی بھی بات کر رہے ہیں یا دیگر اور حلقوں کی، تو وہاں پھر ہمیں وہ نظر آتا ہے فیکٹر کہ وہ عمران خان فیکٹر اور ان کی جو پوری کیمپین فیکٹر تھا، اور وہ ہر جگہ پر ہمیں ریچ آؤٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. عمران یوسفزئی نے ہمیں پھر جوائن کیا. عمران ہم جو ابھی گفتگو کر رہے تھے یہ، اور اس میں رہ گئی تھی کہ غالباً مردان میں پہلے بھی مولانا نے ٹف فائٹ دی تھی تحریک انصاف کو. 4 سدہ میں بھی روایتی طور پر، یہاں تو ہم بڑا کلوز فائٹ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں غالباً پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ایک دوسرے سے کوآپریٹ بھی کیا. ہمارے بڑے قابل احترام، اور میرا خیال میں اگر میں کہوں کہ بلوچستان خیبر پختونخوا میں ٹھیک ہے بادشاہ خان کے خاندان کی بڑی قربانیاں، لیکن سب سے زیادہ قربانیاں بلور خاندان کی ہیں. ان کے بھائی بشیر بلور شہید ہوئے، بشیر بلور کے بیٹے ہارون بلور شہید ہوئے، اور غالباً ایک اور جو عمران یوسفزئی کریں گے کہ ان کے ایک اور بھائی تھے، ان کے ایک اور بھتیجے ہوئے. تو سب سے زیادہ قربانیاں دی گئیں بلور صاحب کا. لیکن سے پہلے میں ذرا لطیف کھوسہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. کھوسہ صاحب آپ کے لیے اچھی خبریں، آپ کا مطلب ہے پیس پارٹی کے لیے آ رہی ہیں، اور جہاں سے آپ کا تعلق ہے کہ ملتان میں بھی ایک واضح اکثریت سے گیلانی صاحب آگے ہیں، اور کراچی میں بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے حکیم بلوچ صاحب آتے ہیں، باقی کا تو نہیں. تو اوور آل اس میں یہ سمجھا جائے گا کہ پیپلز پارٹی نے اس ضمنی الیکشن میں گین کیا ہے، ایسے ہی کون صاحب؟ دیکھیں پارٹی نے تو گین کیا، اور یہ سیٹیں جو تھی بیسیکلی تو پی ٹی آئی ہی کی ہیں جن پر بائی الیکشن ہوا ہے. تو یقینی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں گین کیا، مگر دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی یقیناً گین کیا ہے، کیونکہ یہ جو محترم عمران خان صاحب کی جو خود جن سیٹوں پر وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان میں سے تو زیادہ پر انہی کی لیڈ جا رہی ہے.
تو یقیناً اب مجھے نہیں سمجھ آتا الیکٹوریٹ کا بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جانتے ہوئے کہ یہ 60 دن کے اندر اگر یہ حلف نہیں لیں گے تو یہ سیٹیں دوبارہ ویکنٹ ہو کر اور دوبارہ ان پر الیکشن ہوگا. تو یہ کس قسم کا سیاست چل رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. لیکن کھوسا صاحب سیاست سے ہٹ کر یہ جو عمران خان صاحب کا بھی یہ ذکر ہو رہا تھا بیان کیا, مثلا آپ یہ خود دیکھیں کہ جو پی ڈی ایم ہے اس میں آپ نے اگر دیکھا بلور صاحب کی نشست میں ابھی بتا رہا تھا کہ بلور خاندان نے بڑی شہادتیں دیکھی ہیں, بڑی قربانی دی ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ اے این پی کے ان امیدوار کو پشاور میں جو بہت بڑی جے یو آئی ہے دیگر پارٹیوں نے سپورٹ نہیں کیا, اس لیے بھی اچھا ایک سبب بنا. اور بھی حلقوں میں ہم جہاں دیکھ رہے ہیں جیسے فیصل آباد یا اور تو پی ڈی ایم نہ اتنے بڑے بڑے جلسے اکٹھے کیے گئے ان جگہوں پر, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یعنی پیپلز پارٹی نے اگر یہ الیکشن لڑا تو گیلانی صاحب اور پیپل پارٹی نے لڑا, حکیم بلوچ جو پیپل پارٹی نے لڑا, وہ جو پی ڈی ایم والا تصور تھا یا مشترکہ تھا وہ نظر نہیں آیا اس میں. نہیں میرا خیال میں دیکھیں معذرت کے ساتھ ہمارا بھی جو ہے کوئی پی ڈی ایم میں اس طریقے سے ہمارا جو پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے وہ گراس روٹ لیول پر ان کی سارے تحفظات ہیں اس ریزرویشن میں. ہمارا یہ جو ایک الحاق ہے یہ میرا نہیں خیال کہ اتنا وہ کارگر رہا ہے. البتہ ہماری جو اپنی سیٹس جہاں آپ لہاری کی بات کریں یا ہم ادھر ملتان کی بات کریں تو وہ یقینی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, لیکن پی ڈی ایم کے جو امیدواران ہیں ان کو دیکھیے گا اب فیصل آباد میں جس طرح عابد شیر علی صاحب ہیں یا ان کا اپنا جو ہے رانا ثناء اللہ ان کی بالکل نہیں بنتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے ایک دوسرے پر کس قسم کے الزامات لگاتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے یہ بلور صاحب والی وہاں تینوں سیٹوں پر اگر آپ دیکھیں تو چونکہ محترم عمران خان صاحب کی صوبائی حکومت وہاں ان کا ہے تو یقیناً صوبائی حکومت کا بھی اثر ہوتا ہے اور ان کی حکومت جو ہے کنسسٹنٹلی چل رہی ہے. یعنی اگر میں آپ سے آخری بات جسٹ کوئک اسپیسیفک کروں کہ یہ ضمنی انتخابات بہرحال اس بات کا وہ پیغام دے رہے ہیں کہ آئندہ جو ہے جو 6 ماہ بعد الیکشن ہوں گے پارٹیوں کو خود یعنی خاص طور پر پیپلز پارٹی کو یہ تنہا ہی الیکشن لڑے گی, اپنی بنیاد پر الیکشن لڑے گی. پی ڈی ایم کا غالباً مشترکہ امیدوار ہو کر کوئی کامیابی اتنی بڑی حاصل نہیں ہو سکے گی. نقصان کھوسا صاحب زیادہ ہوگا اگر مشترکہ ہو بھی گیا تو اس کا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے بنسبت فائدے کے. میرے خیال میں اس میں دیکھیں تو سینٹرل ایگزیکٹو کی تھنکنگ یقیناً کرے گی. اب آپ اس طریقے سے اگر اعتزاز احسن کو جو ہے نوٹس دے کر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے اندر ایک جو خلفشار اس مسئلے میں ہے اس سے آپ نے خود صاحب ایک بڑا اچھی طریقے سے بات کی خاص طور پر چودھری اعتراض صاحب کے حوالے سے چودھری اعتراض کھوسا صاحب نے پہلے بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ چودھری اعتراض صاحب سے بات کریں, لیکن کھوسا صاحب نے جو چودھری اعتراض کے حوالے سے بات کی ہے اس سے لگتا ہے کہ لطیف کھوسا صاحب نہ صرف پی ڈی ایم بلکہ پیپلز پارٹی کے اندر جو ایک کشمکش ہے خاص طور پر پنجاب کی قیادت وہ سمجھتی ہے کہ اس سے انہیں فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا کہ چودھری اعتراض کوئی کم ایسا نہیں ہے کہ جو درگزر کر دیا جائے. ہمیں بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد آئیں گے تو غالباً ہم کافی میچورڈ رزلٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ آئیں گے تھیبو اور ثنا کے ساتھ.